بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت عائشۃ کانا یکون فی محنت اہلہ یخصف نعلہ ویخیط ثوبہ ویحلب شاتہ ویخدم نفسہ وکان یقسم فیعدل وکان یکثر ذکرہا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آج ہمارے اس درس حدیث کا موضوع ہے اللہ کے رسول کا لائف سٹائل یا اللہ کے رسول کے شب و روز۔ ہمارا ایک دعویٰ ہے کہ جو کام بھی ہم کریں اور وہ حضور کے طریقے کے مطابق ہو تو وہ اللہ کی بارگاہ میں ایکسیپٹیبل ہے، ادروائز وہ اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگی۔ ہر عمل کے قبولیت کے لیے 3 شرائط ہے۔ ایک یہ کہ آپ کا نیت صحیح ہو، اور دوسری یہ کہ آپ وہ عمل بذات خود صحیح عمل ہو، اور تیسری شرط اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت اور احادیث کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں کاہلی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ سستی، کاہلی، ان ایکٹیویٹی، وہ ایکٹیو رہے۔ انہوں نے ہر وقت کام کیا اور وقت کو ضائع نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کو بہترین دور قرار دیا۔ قال عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ بہترین دورانیہ یہ میرے زندگی کا اور میرا دورانیہ ہے، یہ پیریڈ بہترین سے بہترین ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیریڈ میں جو کردار شو کیے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور اگر ہم اپنی زندگی کو صحیح گزارنا چاہتے ہیں شریعت کے مطابق تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سٹائل کا مطالعہ کرنا ہے۔ اور پہلی چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ اس میں کاہلی کا نام و نشان نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صبح سویرے اٹھتے رہے، تہجد کی نماز پڑھتے رہے، حتیٰ کہ تہجد کی نماز انہوں نے سفر کے دوران بھی قضا نہیں کیا۔ اور ایک دفعہ جب سفر پہ جا رہے تھے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ ہمیں جگائیں گے، اور جس طرح سارے فوج کے سارے افراد سو گئے تو اب بلال کی بھی آنکھیں بند ہو گئی اور وہ بھی سو گئے، اور جب سورج کی تمازت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو انہوں نے بلال سے کہا اے بلال آپ نے یہ کیا؟ تو بلال کا جواب بڑا عجیب تھا کہ اللہ کے رسول جس ذات نے آپ کو سلایا تھا اس نے مجھے بھی سلایا تھا۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران بھی تہجد کا اہتمام کرتے رہے، اور فجر کی نماز کو چھوڑنا اور صبح دیر سے اٹھنا اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سٹائل میں پہلی چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے، اور جماعت کے ختم ہونے کے بعد اپنے مقتدیوں اور اپنے ساتھیوں سے مختصر گفتگو بھی کرتے تھے۔ وہ پوچھتے تھے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے، اور اگر نہیں دیکھا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنا تبصرہ کرتے، اپنی طرف سے کچھ بات بتاتے۔ گویا کہ ایک بریف میٹنگ مارننگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح کے وقت فجر کے وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی دیر سے اٹھنے اور دیر سے کام کرنے کو انکریج نہیں کیا۔
ہمیشہ جو انکریج کیا وہ صبح سویرے اٹھنا اور صبح سویرے کام پہ جانا۔ اس لیے حضور کی دعا ہے اللہم بارک لامتی فی بکورہا، یا اللہ میری امت کے صبح سویرے کے کاموں میں برکت ڈالے۔ گویا کہ جو لوگ 10 بجے اٹھتے ہیں اور جو 12 بجے دکانیں کھولتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے کو فالو نہیں کرتے، اس لیے وہ برکت سے خالی ہوتی ہے۔ دوسری بات جو ہمیں اس میں نظر آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ جس چیز کو پروموٹ کیا وہ یہ کہ آپ کام کریں، بیکار نہ بیٹھیں، اور بیکار بیٹھنے سے آپ کا وزن بڑھ جائے گا، آپ کا پیٹ پھول جائے گا اور آپ کے اندر موٹاپا آ جائے گا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ پچھلے لوگوں کی برائیوں میں سے ایک برائی یہ ہے کہ وہ یسحر فیہم السمن، ان میں موٹاپا آ جائے گا، بڑے بڑے پیٹ ان کے ہوں گے، اور ایک دوسرے الفاظ ایسی ہیں کہ ثم یخلف قوم یحبون السمانۃ، پھر ایسے لوگ آ جائیں گے کہ وہ موٹاپے کو پسند کریں گے۔ تو موٹاپا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے ایکٹیو لائف گزاری تھی، اور جب آپ ایکٹیو لائف گزاریں گے تو آپ کی انرجی خرچ ہوگی اور آپ کے فیٹس جو ہے وہ جمع نہیں ہوں گے۔ اور اس کے لیے ایک اور طریقہ جو انہوں نے اپنایا تھا کہ آپ کم کھائیں۔ کھانے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ حضور فرماتے تھے کہ آپ کم سے کم کھائیں، اتنا کھائیں کہ جس سے آپ کا کمر جو ہے وہ بس صرف سیدھا رہے۔ اور حضور کے یہ الفاظ بڑے عجیب ہیں، ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطن، بنی آدم انسان جتنے بھی برتن بھرتا ہے، شریر اور بدترین برتن جو ہے وہ پیٹ ہے یا سٹامک ہے یا معدہ ہے جسے وہ بھر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کو بھرا ہوا معدہ پسند نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو معدہ یعنی جو بہت کھانا کھاتا ہے اور اپنے سٹامک اور معدے کو بھر دیتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ ڈکارے لیتا ہے، تو اللہ کو ڈکارے پسند نہیں ہے، اللہ کو ڈکارے پسند نہیں ہے۔ گویا کہ آپ کھائیں تو آپ کم کھائیں، اس وقت کھائیں جس وقت آپ کو سخت بھوک لگے، اور اس وقت آپ بس کر لیں کہ ابھی تک آپ کا پیٹ پوری طور پر بھرا نہیں ہو۔ اور وہ بعد میں امریکن فرینکن نے کہا تھا کہ ٹو لینگتن تائی لائف لسن تائی میل، اگر آپ اپنی زندگی کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کھانا کم کھا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پروموٹ کیا تھا کہ آپ کھائیں کم اور کام زیادہ کریں۔ اس لیے حضرت نے فرمایا تھا کہ آپ ایسا کریں فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، آپ دنیا کی طلب میں اجمال سے کام لیں اور اللہ کا خوف دل میں پیدا کریں۔ گویا کہ آپ کام کریں لیکن کام ایسا نہ کریں کہ آپ پوری کی پوری اس دنیاوی کام کے ہو جائے، اس میں جت جائیں، اور آپ سے آخرت کے لحاظ سے یا دین کے لحاظ سے آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو جو لوگ ناپسند ہیں ان میں سے ایک قسم کے لوگ وہ ہیں جو جیفتم بالنہار جیفتم باللیل، وہ رات کے وقت مردار کی طرح سوئے ہوتے ہیں، وہ حمارم بالنہار، اور دن کے وقت گدے کی طرح چلتے رہتے ہیں۔ تو اس کو بھی انہوں نے پسند نہیں کیا، اس لیے فرمایا لا تتخذوا الضیعۃ فترغبوا فی الدنیا، ایسا پیشہ آپ نہ اپنائیں کہ آپ پوری کی پوری دنیا میں آپ ابزارب ہو جائیں اور آپ کو آخرت کی فکر ہی نہ ہو۔ اس لیے حضرت نے فرمایا کہ آپ بسیار خوری سے بھی احتراز کریں اور آپ طلب میں اجمال سے بھی کام کر لیں۔ خذوا ما حل ودعوا ما حرم، آپ اس بات کی احتیاط کریں کہ جو چیز حلال ہو وہ آپ لیں اور حرام سے اجتناب کریں۔ اور پھر فرمایا کہ حضور کو محنت پسند تھی، ایکٹیویٹی پسند تھی، ایکشن پسند تھی، کاہلی پسند نہیں تھی، تو فرمایا خیر الکسب کسب العامل اذا نصح، مزدور کی کسب، مزدور کی کمائی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ بہترین کمائی اس مزدور کی کمائی ہے جب وہ اپنے مالک کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے۔ اس لیے حضور نے اس مزدور کا ہاتھ چوما تھا، اسے بوسہ دیا تھا جو کھردرا تھا، جو رف تھے، اور حضور نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں یہ اس قسم کا کھردرا پن کیوں ہے؟ تو اس نے فرمایا کہ میں پتھر ڈھوتا ہوں یا پتھر توڑتا ہوں، اس لیے میرے ہاتھ سخت ہو گئے۔
تو حضور نے اس سخت ہاتھوں کو بوسہ دیا تھا۔ گویا کہ آپ کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ حضور نے ریشم کی طرح نرم ہاتھوں کو بوسہ دیا ہو، کیونکہ جن لوگوں کے ہاتھ ریشم کی طرح نرم ہوتے ہیں وہ کام نہیں کرتے۔ جو لوگ کام کرتے ہیں خصوصاً مینول کام کرتے ہیں، جن میں ان کا ہاتھ بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہ اتنے قیمتی ہاتھ ہے کہ حضور نے ان کو بوسہ دیا تھا اور فرمایا تھا ان اللہ یحب المؤمن المحترف، جو محنت کر کے کماتا ہے نا، اللہ کو یہ شخص بہت زیادہ پسند ہے۔ تو گویا کہ حضور کی زندگی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف ایکٹیویٹیز کو پسند کرتے تھے، کاموں کو پسند کرتے تھے، محنتوں کو پسند کرتے تھے، کاہلی، تناسانی اور بیٹھنے کو پسند نہیں کرتے تھے، اور دوسری طرف کم کھانے کو پسند کرتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے لوگ جب برا وقت آ جائے گا تو لوگوں میں یظہر فیہم السمن، لوگ موٹے ہو جائیں گے اور لوگ موٹاپے کو پسند کریں گے، کیونکہ وہ کام کم کریں گے اور کھانا زیادہ کھائیں گے۔ حضور کے معاملات میں انہیں اپنے فیملی کے اندر اور فیملی سے باہر وہ رویہ جو تھا، اس کے جو طریقہ کار تھا، وہ ہمارے لیے مشغل راہ ہے۔ گھر کے بارے میں انہوں نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، گویا کہ حضور کا لائف سٹائل یا اس حضور کے شب و روز سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول اپنی اہل کے ساتھ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، یعنی اپنے اہل عیال کے ساتھ اس کا رویہ انتہائی ہمدردانہ، انتہائی ناصحانہ اور انتہائی محبت سے لبریز تھا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے نماز کے بعد اپنے بیویوں کے پاس جاتے تھے، ان سے بریف میٹنگ کرتے تھے، بریف وزٹ آف ایچ اینڈ ایوری فیملی، ان کے پاس جا کر ان کا حال احوال پوچھتے تھے اور ان کے ساتھ کنٹیکٹ رکھتے تھے۔ اتنے مصروف شخصیت جن کے ذمہ اتنی بہت سا کام ہے، وہ وقت فارغ کرتا ہے کہ اپنے گھر والوں سے ملے۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ان کی ایک تصویر جو اپنی بیان میں اس کی جو ایک تصویر بناتی ہے وہ ایسا ہے، قالت، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کان یکون فی محنت اہلہ، وہ گھر والوں کے ساتھ ہاتھ بیٹھاتے تھے۔ گویا کہ گھر کے کام کاج میں گھر والوں کا ہاتھ بیٹھانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف سٹائل تھا۔ اب مرد گھر پہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ صرف حکم دیتے ہیں، اور پھر بھی ان کا نعرہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے طریقوں میں کامیابی ہے، لیکن اس طریقے کو بہت کم لوگ فالو کرتے ہیں کہ گھر میں بیٹھ کر گھر والوں کی ہاتھ بٹائیں۔ ہاتھ بٹانا، اگر وہ کھانا پکاتی ہے تو آپ اس کے ساتھ برتن دھوئے، لیکن برتن دھونا ہم اپنی شان کے شایان نشان نہیں سمجھتے، جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ حضور گھر والوں کے ساتھ ہاتھ بٹاتے تھے، اور پھر سے تفصیل پہ یخصف نعلہ، وہ اپنے جوتے میں ٹانکا خود لگاتے تھے۔ ان جوتا سینا، جوتے کو مرمت کرنا، یہ بھی ان کے شایان نشان تھی، جبکہ ہم اسے اپنا شایان نشان نہیں سمجھتے۔ وَيَخِيطُ ثَوْبَهُ، اور اپنے کپڑے کو خود سی لیتے تھے۔ اب یہ بھی ہے حضور کا لائف سٹائل کہ گھر کے اندر بھی بیکار نہیں بیٹھتے تھے، اور اگر اس کے کپڑے کو سینا پڑتا تھا تو وہ خود اپنے ہاتھ سے کپڑے کو سی لیتے تھے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَيَحْلُبُ شَاتَهُ، اور اپنے بکری کو خود دھو لیتے تھے، اس سے دودھ نکالنا، بکری سے دودھ نکالنا یہ بھی اس کا سنت ہے۔ اور پھر وَيَخْدِمُ نَفْسَهُ، اور اپنا کام خود کرتے تھے، جبکہ ہم مرد حضرات اکثر آرڈر دینے کے عادی ہیں، جبکہ حضور اپنا کام خود کرتے تھے۔ وَيَخْدِمُ نَفْسَهُ، اور پھر فرماتے ہیں کہ جب بھی تقسیم کا موقع آتا تو وہ عدل سے کام لیتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ جب بھی ہمارے گھر بکری ذبح ہوتی اور وہ بکری تقسیم کرتے تھے اس کے گوشت، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو وفات پا چکی تھی، لیکن ان کے ساتھ ان کی وفاداری کا یہ حال تھا کہ حضور اس کے سہیلیوں کو اور اس کے رشتہ داروں کو گوشت بیچتے تھے۔ وَكَانَ يُكْثِرُ ذِكْرَهَا، اور اکثر ان کا ذکر کرتے تھے۔ گویا کہ ایک طرف ان میں وفاتی، جبکہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلی گئی تھی، اور دوسری طرف ان میں محبت تھی، اور تیسری طرف ان میں اپنے گھر والوں کے
ہاتھ بٹانا، کام میں ہاتھ بٹانا ہوتا تھا۔ تو حضور کے اس لائف سٹائل سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایکٹیو رہتے تھے، محنت کرتے تھے، گھر کے اندر بھی اور گھر کے باہر بھی۔ ہمیشہ انہوں نے لوگوں کے حقوق کا خیال رکھا، اور جس چیز سے اس نے ہمیں ڈرایا وہ یہ کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ محلے کا جو نظام ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پتہ چلتا ہے، تو اس کے 3 پیرامیٹرز ہیں۔ ایک اس میں ہے اخوت، انما المؤمنون اخوۃ، آپ محلے میں ایسی زندگی گزاریں کہ سب آپ کے بھائی بھائی ہیں۔ اور دوسرا اس میں ہے نصیحت، الدین النصیحہ، کہ آپ سارے محلے والوں کے لیے خیرخواہی کا جذبہ رکھیں۔ اور تیسرا اس میں ہے مساوات، کہ محلے میں جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب ایک ہی طرح کے ہیں، اس میں اوپر نیچے، اس میں بڑا اور چھوٹا کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ سارے کے سارے آدم کے اولاد ہے۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، یہ 3 فارمولے وہ فالو کرتے تھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز معاف ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ دوسرے کا حق ماریں گے تو وہ معاف نہیں ہوں گی۔ تو حضور نے فرمایا وَدِيوَانٌ لَا يَتْرُكُهُ اللَّهُ ظُلْمَ الْعِبَادِ بَيْنَهُمْ حَتَّى يَقْتَصَّ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ، اللہ کے پاس 3 رجسٹر ہیں، اور ان میں سے ایک رجسٹر یہ ہے کہ اس میں وہ اعمال لکھے ہوتے ہیں جو انسان کے حق تلفی پر مشتمل ہیں، اور اس سے اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک مظلوم کا بدلہ ظالم سے نہ لے لے۔ اور فرماتے ہیں کہ میں نے عرفات کے دوران دعائیں کی، لیکن میری ساری دعائیں قبول ہو گئی، اور اللہ نے مجھ سے کہا کہ انی قد غفرت ما خلی المظالم، میں نے سب کو، تمہاری امت کو معاف کر دیا، البتہ مظالم کو میں معاف نہیں کرتا۔ فإنی آخذ للمظلوم منہ، میں مظلوم کا حق ضرور لوں گا ظالم سے۔ تو گویا کہ ہمارے لیے حضور کے لائف سٹائل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم ہمیشہ اس بات کی کوشش رکھیں کہ کہیں کسی کی حق تلفی ہمارے ہاتھ سے نہ ہو۔ جب بھی حق تلفی ہوگی تو پھر ہمیں اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ تو گویا کہ حضور کے شب و روز میں یہ ہے کہ ہمارے پرائرٹی لسٹ میں یہ ہو کہ کہیں ہم سے ظلم نہ ہو جائے۔ جلب منفعت، کسی کو فائدہ دینا، یہ اتنا ضروری نہیں ہے جتنا کہ دفع مضرت، کسی کو نقصان پہنچانے سے بچانا۔ ہماری ساری توجہ اس بات پر ہونی چاہیے کہ ہم کسی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ یہاں تک حضور نے فرمایا مجلس کے آداب میں کہ لا یقیم الرجل من مجلسہ، کہ اگر آپ کسی میٹنگ میں جائیں اور وہاں پر میٹنگ ہو رہی ہو تو آپ کسی کو اپنے لیے جگہ خالی کرنے کے لیے اس کی جگہ سے، اس کی نشست سے، اس کی کرسی سے نہ اٹھائیں کہ آپ اٹھیں میں یہاں بیٹھ جاتا ہوں، کیونکہ یہ اس کی حق تلفی ہے۔ وہ پہلے آیا ہے تو وہ پہلے ہی اپنی کرسی پر بیٹھے گا۔ لا یقیم الرجل من مجلسہ فیجلس فیہ، کہ آپ وہاں جا کے بیٹھ جائیں، نہیں۔ اگر پہلے ہی سے اجتماع ہے اور لوگ وہاں پر جمع ہیں تو آپ لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے ولیکن تفسحوا وتوسعوا، آپ مجلس میں ایسا کریں کہ آپ اس میں گنجائش پیدا کریں، آپ ذرا اپنی جگہوں سے ہلیں، لیکن آنے والے کو یہ حق بالکل نہیں ہے کہ وہ پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کو اٹھا کر اپنے لیے جگہ خالی کر دے۔ اور حضور کے ہر وقت سیریسنس بھی نہیں ہوتی تھی، وہ گپ شپ بھی لگاتے تھے۔ مثلا ایک صحابی ہے، انس کے بھائی ہیں، اور اس کا عمیر نام ہے، اور اس کی چڑیا وہ گم ہو گئی تھی یا مر گئی تھی، تو حضور اس سے مذاق کرتے تھے، یا عمیر ما فعل النعیر، عمیر آپ کی چڑیا کا کیا ہوا؟ گویا کہ خوشطبی بھی کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ بچوں کا بوسہ بھی لیتے تھے۔ اور ایک صحابی نے ان سے کہا انک تلاعبنا، حضور آپ ہمارے ساتھ تو گپ شپ بھی لگاتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا انی لا اقول الا حقا، میں صرف حق بات کہتا ہوں۔ تو حضور کے لائف سٹائل کے جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ صبح کو سویرے اٹھنا، اگر ہم صبح دیر سے اٹھتے ہیں تو یہ حضور کا لائف سٹائل نہیں تھا۔ دوسرے ہے کہ محنت سے کمانا اور مینول ورک کرنا، اور اس میں اپنے انرجی کو صرف کرنا،
یہ حضور کے لائف سٹائل کا سبق ہے، کاہلی اس کا سبق نہیں ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ کم کھانا، اور کھانے کو پرائیورٹی لسٹ میں ٹاپ پہ نہیں رکھنا، کیونکہ جو سب سے برتن جو اللہ کو ناپسندیدہ ہے وہ ہے معدہ فل، تو ہم کھانا کم کھائیں۔ اور حضور نے جب بھی دسترخوان پر بیٹھا اور وہ حضرت دسترخوان پر بیٹھے اور وہاں پر کھانا کھایا تو ما عاب النبی طعاما قط، اگر کھانا آپ کو پسند نہیں آیا تو آپ اس کی برائی بیان نہ کریں، بس جتنا کھا سکتے ہیں کھا لیں ورنہ چھوڑ دیں۔ تو کھانے کو آپ پرائرٹی لسٹ میں ٹاپ پہ نہ رکھیں کہ وہاں پھر جائیں گے۔ اور یہ دوسرے کہ آپ کا کھانا حلال ہو، اور آپ کے جو سوشل تعلقات ہے گھر والوں سے بھی ٹھیک ہو اور باہر والوں سے بھی ٹھیک ہو، اور آپ کی پرائرٹی لسٹ یہ ہو کہ کسی کو میرے ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔